बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप गांव में हो, शहर में हो, नवाही किसी कस्बे में हो, पाकिस्तान से बाहर किसी बहुत अच्छे मुल्क में हो या छोटे मुल्क में हो, मेरी मोहब्बत और मेरी सिंसेरिटी आप सब के लिए तकरीबन एक जैसी है। ओके, गुजारिश ये है कि बैरून मुल्क तो जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं बहुत सी पढ़ी लिखी हैं, बहुत सी कम पढ़ी लिखी हैं, पर जब वो राब्ता करती हैं, जिस मोहब्बत से वो दुआएं देती हैं, उसमें से उनकी ग्रूमिंग झलकती है। अच्छा, जो उन मुल्कों में जाके भी कैद की तरह ज़िंदगी गुजारती हैं, उनके लफ्ज़ भी उनकी ज़िंदगी का इजहार करते हैं। पाकिस्तान में बड़े शहर तो ज़ाहिर है आलमोस्ट ख़वातीन हमें सुनती हैं। पिछले कुछ महीनों से जो इंटीरियर है, नवाही छोटे कस्बे या गांव, वहाँ से ख़वातीन की जो पजीराई है ये पहले से ज़्यादा बड़ी है। शायद मैं आसान ज़ुबान में बात करता हूँ, लेकिन उनका तो ये कहना नहीं है। वो कहती हैं कि आप हमारे दिल की बात करते हो, आप हमारे दिल के ज़ख्मों पे उसको कुरेदते नहीं हो, उसमें से खून नहीं निकालते, उसमें पहाड़ रख देते। अच्छा, ये मुझे इसलिए याद आया कि पिछले दिनों एक खातून ने, बड़ी उम्र की खातून थी, उनकी आवाज़ से जो मेरा गुमान था वो 40 और 45 के बीच में जो स्लैब होती है इसमें थी। तो बाद में पता चला 46 की थी। पढ़ी लिखी, उस ज़माने में 5 पढ़ी होंगे। बच्चे उनके माशाल्लाह हर तरह के थे, हर साइज़ के थे। उनका मसला बड़ा मुख्तलिफ था। एक वक्त आया जब वो रो पड़े। उन्होंने कहा मैं बहुत डर के ज़िंदगी गुजारती हूँ। तो मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा मेरी जो देवरानी है, देवरानी कहा उन्होंने, देवरानी नहीं कहा, देवरानी, तो जो मेरी देवरानी है उससे मेरी ज़िंदगी बहुत तलख की हुई है। वो गालियाँ निकालती है, मेरे बच्चों को बद्दुआएं देती है, और वो इतनी बदतमीज़ है, इतनी बदतहजीब है कि दिन चढ़ता है तो मेरे बच्चों को बद्दुआओं से, चूँकि इनके बच्चे ज़्यादा हैं और मेरा ख्याल है थोड़े खूबसूरत भी होंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो कम सूरत औरतें होती हैं दूसरों के खूबसूरत बच्चे उनसे सह नहीं जाते। कभी कभी तो एक ही घर में अपना मर्द कोजा लगता है, कोजा समझते हैं, मतलब खूबसूरत नहीं लगता, पर दूसरे का मर्द खूबसूरत लगता है। अगर ईमान तगड़ा ना हो तो बहुत सी औरतें सगे रिश्तों में गुनाह में मुब्तला हो जाती हैं, और उसी घर में जहाँ जॉइंट फैमिली होती है किसी बड़े स्कैंडल की वजह से रिश्ते ख्वार हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखने को। अब सोचें ना कि एक औरत, मर्द आमतौर पे गुनाह में पहल नहीं करता, यानी वो किसी अपनी भाभी या इस तरह के रिश्ते में अगर उसके दिल में चोर भी हो तो वो उसे ये नहीं कहेगा कि आई लव यू। ये आमतौर पे औरत की तरफ से नाजो अंदाज और नखरे और लाड, और फिर उसको उसकी कुर्बत और छूना, उसके बाद आप मुंह के बल गिरते हैं उस गुनाह में जिससे मना किया गया है। इसी तौर पे वो औरतें जो आपकी नंद भी हो सकती है, आपकी देवरानी भी हो सकती है, जिठानी भी हो सकती है, जिसके दिल को अल्लाह ने ईमान से खाली किया, जिसके दिल को खुशी से खाली किया, जिसके दिल को दूसरों की खूबसूरती या खूबियों को एडमायर करने से भी खाली किया, अब बेचारा तो ढोल की तरफ बचेगा, खाली ढाएं ढाएं करेगा। आपका बच्चा अच्छे कपड़े पहन के निकलेगा तो वो बद्दुआ देगी, क्यों नहीं देगी? अब इन खातून को, जो मेरा सवाल ये था कि पिछले 10 सालों में कितनी बद्दुआएं उसने दी, उन्होंने कहा जी अनगिनत। तो मैंने पूछा कि अगर अनगिनत बद्दुआएं दी तो फिर तो अनगिनत कब्रें बननी चाहिए थी, अनगिनत मुर्दे होने चाहिए थे। तो जिसने बद्दुआएं सुननी हैं या उनको अमल करना है, वो तो रिजेक्ट करके उस औरत के मुंह पे मारे जा रहा बार बार 10 सालों से। ये बात उस औरत को भी समझ आती है कि मैं जितनी बद्दुआएं देती हूँ, बद कलामी करती हूँ, बद जुबानी करती हूँ, बच्चे मरते नहीं है इसके, ना ये मरती है ना इसका मियाँ मरा, तो जिंदा तो सर। अच्छा, इस बीच में
آپ کے میاں کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے, خود آپ کی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے, بچے بھی ماشاءاللہ اسکولوں سے آگے جانے لگتے ہیں. یہ وہ پہلو ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا. انہوں نے جواباً ان 10 سالوں میں کیا کیا کہ اپنے آپ کو اپنے خاندان کی ناپسندیدہ ترین عورتوں میں سے شمار کروا لیا. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ دیورانی اتنی سیانی ہے کہ وہ گالی اور بد دعا اس وقت دیتی ہے جب کوئی دوسرا آس پاس نہیں ہوتا. اور ان کو ناسمجھی یا کم عقلی یہ ہے کہ جب ساس نظر آئی, جب کوئی ایون وہ دیور نظر آیا, جب میاں نظر آیا, تو شکایت لگائی. شکایت کے ساتھ ہی پھر کہا یہ بچے بھی مر جانے, یہ ماں بھی مرے, یہ پیو بھی مرے, یہ جانور بھی مرے, پنجابی کہتے ہیں ڈنگر بھی مرے وغیرہ وغیرہ, یہ فصل آگے لگ جائے وغیرہ. اب آپ جتنی بد دعائیں دے رہے ہو یہ رجسٹرڈ ہو رہی ہیں ان لوگوں کے جو آس پاس ہیں جنہوں نے آپ کی دیورانی یا نند کی گالیاں یا بد دعائیں نہیں سنی. اچھا, جس نے اکیلے میں سنی وہ تو رب ہے, اس کے فرشتے ہیں, انہوں نے اس کو فار گرانٹیڈ پھینک دیا, ریجیکٹ کر دیا, ڈیفر کر دیا, کسی گندے نالے میں پھینک دیا, وہاں تو گئی نہیں. اگر یہ عورت اتنی اچھی ہوتی, اتنی نیک ہوتی, اتنی ہی اس سے کہتے ہیں عربی میں مستجاب الدعا, جس کی ہر دعا قبول ہو جائے, بد دعا بھی قبول ہو جائے, تو پھر تو آپ کے گھر میں ہر روز ہی جنازہ ہونا چاہیے تھا. پر اتنے جنازے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اتنی بد دعائیں جتنی آپ کو ملی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بد زبان لوگوں, بد کلام لوگوں کی ہر بات کو رب کے نظام میں پذیرائی نہیں ہے. وہ لوگ جو آپ کو پسند نہیں کرتے, وہ لوگ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں, وہ لوگ جو آپ سے کینہ رکھتے ہیں, وہ لوگ جو آپ سے بغض رکھتے ہیں, وہ لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہیں, آپ کے بارے میں کچھ بھی کہیں, they are not the owner of the world, they are not the manager and designer of the universe. اس کائنات کا رب ہے. اس رب نے اپنا اختیار, اپنا اقتدار کسی چھوٹے دل والے, کسی کم ظرف کو نہیں دیا ہوا. اس کا اپنا سٹاف ہے, اپنا عملہ ہے, اپنے فرشتے ہیں جو صرف اس کی عبادت کرتے, صرف اس کی سنتے, صرف اس کے منشا کو جانتے, صرف اس کی رضا کو اپنا مطمع نظر سمجھتے ہیں. سو وہ اس طرح کے irrelevant, غیر متعلقہ لوگوں کی باتیں سنتے بھی ہوں گے, وہی ریجیکٹ کرتے ہوں گے, اللہ تک پہنچاتے ہوں گے, تو ساتھ یہ تبصرہ بھی کرتے ہوں گے یا اللہ اس کا تو دماغ خراب ہے, مت ماری ہوئی ہے, نہ جو خود چین سے رہتی ہے نہ رہنے دیتی ہے. تو وہیں اس فائل پہ یا اس بد دعا پہ پہنچنے سے پہلے بھی کانٹا لگ گیا, وہاں پہنچ کے بھی کانٹا لگ گیا. یہ بد دعائیں دینے والے جو شوقین ہیں, چاہے وہ آپ کے خاندان کے ہوں, چاہے یہ سگنل پہ کھڑی عورتیں اور جو فقیر ہوتے ہیں, اور سم ٹائم یہ جو زنخے جو خسرے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی آسان ہوتا ہے کہ دوسرے کو ڈرا دو بد دعا سے. تو بد دعا ڈرانے کا ٹول ہے. ڈرا کے آپ اگلے بندے کو یا بد اخلاق بنا دو, بد کردار بنا دو, بد مزاج بنا دو, یا اس سے ڈرا کے آپ کوئی چیز لے لو. بلیک میلر کیا کرتے ہیں؟ سو اٹس اے ٹول آف اے بلیک میلنگ. تو اگر آپ نے ایک بلیک میلر کو نہیں سمجھا, اس کی اسٹریٹجی کو, چاہے آپ اس کی عادت کہیں, چاہے اس کا بد اخلاقی کہیں, چاہے اس کی بد مزاجی کہیں, چاہے اس کا خاندان کا اثر کہیں, پر وہ بری تو جو ہے سو ہے. آپ اسے دگنے تگنے برے ہو کہ آپ کی گواہی تو آپ کا میاں بھی دے گا, آپ کا دیور بھی دے گا, آپ کا جیٹ بھی دے گا, آپ کے گھر والے بھی دیں گے کہ پابی دے منہ چ اگ لگی ہے, یہ دے منہ چ سپ دی زبان ہے. یعنی جب سب لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو دیورانی چپ رہے گی, وہ نہیں بولے گی, اس وقت بد دعائیں نہیں دے گی, وہ منہ نیچے کر لے گی. تو جتنی عقل مند بدتمیز عورتیں ہیں, یہ ان کی اسٹریٹجی تقریباً ہر جگہ کامن ہوتی ہے. ہاں, اس کا ایک حل ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی ریکارڈنگ کر لیا کرو. ریکارڈنگ کر کے میاں کو سنائیں گے تو میاں غصہ نہیں کرے گا, اس کی ماں کو سنائیں گے ساس کو, وہ بھی اسے اگنور کرے گی, اس کے میاں کو سنائیں گے تو وہ بھی اگنور کرے گا. یہ تینوں کا بتا رہا ہوں. لیکن آپ نے کرنی ہے بے اصل اور بے حاصل کو ایکٹیویٹی تو کر کے دیکھیے. اس لیے کہ اپنے مال کا سب کو علم ہوتا ہے کہ وہ کیسی ہے اور کیسا ہے. میاں کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کی بیوی کتنی بدتمیز اور بد تہذیب ہے. آپس میں لڑتے بھی ہوں گے لیکن فیس سیونگ اس کی ٹھیک ہے. پر وہ سیانی عورتیں, اور وہ سمجھتا وہ بیٹیاں ہوتی ہیں, اپنی فیس سیونگ ان کو کرنی نہیں آتی. حماقت کے ان پوتلوں کو یہ دوسروں کے سامنے پھٹتی ہیں اور پھٹ کے اپنے غصے کا اظہار کرتی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا امیج آسمان سے زمین پہ گرتا ہے, زمین بوس ہو جاتا ہے.
ان کے بچوں کی شادیاں بھی لوگ نہیں قبول کرتے, ان کے بچوں کی شادیاں لوگ رشتے بھی نہیں لیتے, ان کو رشتے دیتے بھی نہیں ہے کہ بد اخلاق ہے. سگی بہن نہیں دے گی کہ اتنی بد مزاج ہے یہ تو کھا جائے گی میری بیٹی کو. اس لیے میں نے اس خاتون سے بھی گزارش کی, اور آپ میں سنساری ان خواتین سے گزارش کر رہا ہوں جنہیں بد اخلاقی کا, جنہیں بد زبانی کا, جنہیں بد کلامی کا چسکا ہے. اردو میں کہتے ہیں لپکا ہے, they love to do that. انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. ظاہر وہ یہ کریں گی کہ لوگوں کی بد دعائیں سے وہ ڈرتی ہیں, لیکن ایکلی دو سے ضرب دے کے اس کو بد دعائیں دیتی ہیں. تو دنیا میں اگر بد دعاؤں کا مقابلہ ہوتا اور کائنات نے ان بد دعاؤں کی بنیاد پہ تباہ و برباد ہونا ہوتا تو پھر تو یہاں کیڑے مکوڑے ہوتے, انسان تو نہ ہوتے. تو اے بھلے انسانوں, تم اس بات کو سمجھو, انسان ہونا اچھے کلام والا, انسان ہونا اچھی خوبصورت زبان والا, رشتہ ہونا ایک صبر کرنے والا, ضبط کرنا. پچھلے دنوں ایک خاتون نے اتنا خوبصورت کمنٹ کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں جب گئی بیاہ کے تو وہاں میری نند کے بچوں نے بدتمیزیاں بھی کی, میرے برتن بھی توڑے, میرے گھر کے سامان اور کپڑے بھی خراب کیے, پر میں چپ رہی. نتیجہ یہ ہوا کہ میری بیٹی اسی نند نے بیاہ کے اپنی بہو بنائی ہے, اینڈ شی از مور دین ہیپی. تو صبر کرنے کا, بد زبانی کا جواب بد زبانی نہیں ہے, گالی کا جواب گالی نہیں ہے, اور بد اخلاقی کا جواب بھی بد اخلاقی نہیں ہے. حدیث میں, یہ بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر کو کوئی آدمی برا بھلا کہہ رہا ہے, آپ کھڑے رہے, مسکراتے رہے, کچھ نہیں کہا. حضرت ابوبکر ان کے جواب میں کچھ نہیں کہا. پھر ایک وقت آیا, انہوں نے جواباً اس کو گالی دے دی, اور اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے. حضرت ابوبکر کو بہت فکر, جس سے آپ محبت کرو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ اس کی ناراضی ہوگی تو کیوں ہوئی. تو جا کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک وہ مجھے گالیاں دیتا رہا مسکراتے رہے, تو جب میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو کے آ گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری جان مال ان پہ قربان ہو, اولاد ان پہ قربان ہو. کہا جب تک وہ گالیاں دے رہا تھا تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا, جب تم نے خود وہ کام سنبھال لیا تو فرشتہ ناراض ہو کے وہاں سے چلا گیا. سو میں بھی وہاں نہیں رکا. تو خواتین حضرات, اگر کوئی آپ پہ زبان درازی کرے, زیادتی کرے, تو فرشتے کو موقع دیا کریں, آپ کی جگہ وہ ان کو سنبھالے, وہ ان کو سیدھا کر دے گا. لیکن جب آپ ان کو سیدھا کرنے جاتے ہیں تو فرشتہ بھی ناراض ہو کے چلا جاتا ہے, اور آپ کے آس پاس والے ہیں ان کو بھی آپ تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. سوچئے گا ضرور, نہ سوچے تو مرضی ہے, پھر تو بد دعاؤں کا مقابلہ جاری رہے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.